الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، بہت اہم عناوین پر عملی میدان میں اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کام کرنے کے لیے احساس اور ذمہ داری کا خوف رکھنے والے حضرات کو یہاں جمع کیا گیا ہے کہ ہمیں سماج کے اندر جو بگاڑ اور جو برائیاں آئے دن دیکھے جا رہے ہیں اسے ہم کیسے سدھاریں. ظاہر سی بات ہے، برائی کو برائی ہونا سمجھانا بھی ایک ذمہ داری ہے. جب قوم برائی کو اپنی محبوبہ بنا لے اور محبوبہ معشوقہ کے جیسا اس کے ساتھ عشق شروع کر دے تو پھر وہ برائی آسانی سے نہیں چھوٹتی. جس آدمی کو نشے کی لت لگ جائے وہ نشے کی بوتل کو ایسے ہی چومتا ہے جیسے اپنی محبوبہ کو چومتا ہے. تو اب کسی کی محبوبہ کو اس سے جدا کرنے کی کوشش کریں گے وہ جلدی اس پر آمدہ نہیں ہوگا. لیکن کوشش نہ کرنا بھی ایک طرح کا جرم ہے، ایک طرح کا گناہ ہے. ہمارے سماج میں جو بہت اہم اور بہت ہی نامناسب بیماریاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں، آج ان میں سے 4 کا یہاں پر ذکر کرنے اور اس سے بچنے کی تدابیر کا حکم ہوا ہے. ایک ہے اس میں سے سماجی برائیوں میں سے سود کی بیماری. قرآن مجید کی 4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا اور لین دین کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی. یہاں تک کہا گیا سود سے متعلق کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ لوگ جو اس ناجائز اور حرام دھندے کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اس معاملے میں جو بھی مبتلا ہوں گے، سود دینے میں، دلانے میں، دلانے والے تک لے جانے میں، گواہ بننے میں، پیپر پر سائن کرنے میں، درمیان میں ذمہ دار بننے میں، کوئی بھی انٹرفیئر اس معاملے میں رہے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت ہوگی. میں نہیں لیا، میں نہیں دیا، میں صرف بولا انہوں دیتے وہاں جا کے لے لو بول کے، اتنا بولنے پر بھی اللہ کی لعنت برسے گی. حرام کی طرف رہبری کرنا بھی نیک کام نہیں ہوتا ہے. میں نہیں پیا، میں نہیں پلایا، خالی وہاں بکتی ہے جا کے پی لو بولا، اب میں انہوں پی لیے تو میرے کیا کرنا ہے. یہ بھی حرام کی طرف رہبری کرنا بھی جرم ہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ایک حدیث میں ہے، سود لینے کا وبال 73 قسم کا ہوتا ہے. 73 قسم کے اللہ تعالیٰ عذابات اور وبال نازل فرماتے ہیں سود لینے پر. اس میں سے بہت کم درجہ یہ ہے، ان وبال میں سے بہت کم درجہ یہ ہے کہ سود لینے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. 73 وبا اور برائیوں میں سے کم درجہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ بدکاری. اب آپ سمجھ لیجئے یہ کم درجہ ہے تو بڑا درجہ کیا ہوگا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 1 درہم چاندی کا سکہ سود لینے پر 32 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر گناہ ہوگا. اگر کوئی آدمی محلے میں کسی سے منہ کالا کرے، ناجائز تعلقات رکھے تو وہ برا شخص ہے، لیکن سود پہ دھندا کر رہا ہے اس کی سماج میں عزت رہتی ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا زانی ہے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جس سماج میں بھی زنا اور سود یہ 2 برائیاں پھیل جاتی ہیں
تو پھر یہ مطلب ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں اللہ کا عذاب آنا ہے۔ اللہ کا عذاب آنا طے ہے اس سماج پر جس سماج میں یہ دو برائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا سود کی وجہ سے قحط سالی عام ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ ٹماٹر 150 روپے کلو، پہلے سونا چاندی گاڑی جوتے چپل چرانے والے ہوتے تھے، اب ٹماٹر چرانے والے بھی ہو گئے مارکیٹ میں۔ 2.5 لاکھ کے ٹماٹر چوری ہو گئے، اتنے لاکھ کے ٹماٹر چوری ہو گئے۔ اب جوڑا جہیز میں پہلے تو پیاز بھی دینے کی بات آ رہی تھی، جب پیاز مہنگی ہو گئی تو جہیز میں ایک تھیلا پیاز مانگ رہے ہیں، اب ٹماٹر مہنگا ہو گیا تو جہیز میں ٹماٹر مانگیں گے۔ تو یہ قحط سالی اور مہنگائی کا بڑھ جانا سود کے عام ہو جانے کی وجہ سے۔ بظاہر مال بڑھتا ہوا دکھتا ہے سود سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مال گھٹے گا، ہرگز نہیں بڑھے گا۔ کیسے؟ سود پہ دے کر آپ نے کسی سے 1,00,000 روپے دے کر 1,10,000 روپے کما لیے، بظاہر 10,000 آپ کو پروفٹ آیا، آنے کے بعد بچے کا ایکسیڈنٹ ہوگا، ماں بیمار پڑے گی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، ہاتھ ٹوٹے گا، پیر ٹوٹے گا، کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوگا، وہ آئے ہوئے 10,000 کے بدلے 20,000 خرچہ ہوں گے۔ تو بظاہر تو دکھا 1,00,000 دے کے 1,10,000 کمائے، لیکن آنے کے بعد 20,000 گئے، 30,000 گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سود سے کبھی مال نہیں بڑھتا، اللہ اسے گھٹا کر ہی دکھاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی جوان لڑکے ہیں جم کرتے ہیں، جم کرنے کی وجہ سے ان کو کٹس آتے ہیں، چیسٹ بنتا ہے، 6 پیکس بنتے ہیں، شولڈر بنتا ہے، تو یہ سب جم کرنے کی وجہ سے بننا ایک طرح کی صحت کی علامت ہے۔ کسی سے لڑائی جھگڑے ہو گئے، وہ 2-4 مکے لگایا، پیٹھ پہ مارا، پیٹ پہ مارا، گردن پہ مارا، سب جگہ سے پھول گئے، تو جم کیا ہوا بھی پھلا ہوا ہے، یہ بھی پھلا ہوا ہے، لیکن دونوں پھلن میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بیماری کا پھلن ہے، یہ صحت کا پھلن ہے۔ اور اگر ویسا پھلنے کو ہم صحت سمجھیں گے تو پھر ہر روز کوئی نہ کوئی کسی کے ہاتھ میں پٹتا رہے پھر جم جانے کے بجائے۔ تو حرام مال سے جو دولت بڑھتی ہے وہ مار کھانے کی پھلن کی طرح ہے، جم کرنے کے بعد کے فٹنس کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ تو مال بڑھنے کو ہمیشہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال بڑھ رہا ہے۔ سود کے شبہ سے بھی بچنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، دعوا الربا والریبا، سود سے بھی بچو اور سود کے اندیشے سے بھی بچو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ سود لینے دینے کی عادت یہ یہودیوں کی عادت ہوتی ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ مدینے میں سب سے زیادہ سودی کاروبار کرنے والے یہودی ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت کا حاکم سود لینے دینے سے منع کرنے کے بعد توبہ کرنے کی درخواست اور آرڈر کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سود لینے دینے سے نہیں رکتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ حاکم کو اختیار ہے کہ انہیں قتل کر دے، انہیں قتل کر دے، اس واسطے کہ آرڈر آنے کے بعد بھی آپ سودی کاروبار سے نہیں رک رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر قرض دے کر اس کے بدلے میں اگر تم فائدہ اٹھاتے ہو یہ سود میں داخل ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت آثار میں، صحابہ کے آثار میں، حضرت ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فتاوی نقل کیے گئے ہیں جس کو ہم قرضہ دیے، قرضہ دینے کے بعد قرضہ لینے والا ہم کو اپنی طرف سے کوئی چیز ہدیہ پیش کیا، مٹھائی کا ڈبہ ہدیے میں دیا، یا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہیں گاڑی سے جا رہا تھا، ہم کھڑے تھے، ہم کو لفٹ دے دیا، آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی سود میں داخل ہے۔ جس کو آپ قرضہ دیے وہ قرضہ دینے کے بعد پہلے سے اگر ہدیہ لینا دینا نہیں چل رہا تھا، یہ قرضہ ملنے کے بعد سے ہدیے تحفے شروع ہوئے، تو یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ قرضہ لینے کے بعد آپ کو ہدیہ، تحفہ، گاڑی میں لفٹ دینا یا کوئی چیز اس کی دکان پہ خریدنے گئے تو کم ریٹ میں دے دینا، یہ سب بھی آپ سود حاصل کر رہے ہیں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں قرضہ دینے کے بعد ایک آدمی مجھے تحفہ دے رہا ہے، میں اس کا تحفہ قبول کروں یا نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس کے تحفے کے بدلے میں تحفہ واپس کر دو، دوسری کوئی چیز دے دو۔ اگر نہیں دے سکتے تو اپنے قرضے میں سے وہ تحفے کے ریٹ کے برابر لیس کر دو۔ مٹھائی کا ڈبہ کتنے کا ہوگا؟ 200 روپے کا ہوگا۔ اب تم جتنا قرضہ دیے اس میں سے 200 روپے چھوڑ دو، اس کو اب واپس مت لو 200 روپے، اس واسطے کہ یہ بھی سود میں داخل ہو جائے گا۔ اتنا شبہ ربا سے روکا گیا ہے، سود کے شبہ سے بھی منع کیا گیا ہے۔ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام، لینا بھی حرام ہے۔ اصل یہ سود پر دینے کا جو سلسلہ چلتا ہے ویسی واسطے کہ لینے والے سماج میں پائے جاتے ہیں، اور جب تک لینے والے پائے جاتے رہیں گے تو دینے والے بھی اپنا پروفٹ رکھ کر کماتے رہیں گے۔ جب سود پہ لینا کوئی تیار نہیں ہوگا تو پھر دینے والے بھی اب سود کا کاروبار نہیں کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سود حاصل کرنے کی شکلوں میں سے پروفٹ ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، کوئی دکاندار ہے بزنس کرنے والا، اسے 2 لاکھ روپے دے دیں گے، وہ دکاندار یہ بولے گا ماہانہ 10,000 8,000 روپے آپ کو پروفٹ دے دیتا ہوں، یہ 2 لاکھ روپے رکھ لو۔ یہ سود ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ پروفٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے 2 لاکھ روپے کو دھکا نہیں لگنا، کیسا دیے ویسا واپس ملنا، اور اوپر سے ہمارے کو پروفٹ آتے رہنا۔ بزنس میں اگر پارٹنر بننا ہے تو نفع میں بھی پارٹنر رہنا، نقصان میں بھی پارٹنر رہنا، شیئرنگ نفع نقصان دونوں میں بھی ہوگی۔ ملئی ملئی کھا لینا ہے، اگر کڑچن اگر نیچے کا بچ گیا ہے تو پھر وہ نہیں کھانا ہے، اسے حرام خوری کہیں گے، اسے بزنس نہیں کہیں گے۔ جس طرح پیسہ لگا کر اپنے پیسے کو بچانے کی فکر ہے، ویسے ہی اگر نقصان ہو گیا تو اس پہ راضی ہونے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہم لوگ فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، فکس ڈپازٹ کرنے کے بعد اس میں سے جو پیسہ انٹرسٹ کے طور پہ آتا ہے وہ بھی سود اور حرام میں داخل ہے۔ مکان رہن پہ لیتے ہیں، 4 لاکھ روپے دے دیں گے، ادھر کرایہ نہیں، ادھر سے اس 4 لاکھ روپے پہ کوئی انٹرسٹ نہیں، ادھر بھی 4 لاکھ روپے رکھ لو، ادھر ہم مکان رکھ لیں گے، 4 سال کے بعد دونوں آپس میں واپس کر لیں گے۔ اس کو بھی علماء نے سود میں داخل کیا ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ جائز شکلیں کیا ہو سکتی ہیں وہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ چٹھی کی رقم چلاتے ہیں کہ 20 آدمی 10 آدمی مل کر چٹھی چلائیں گے، اور پھر اس میں سے جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے نام کی چٹھی اٹھا لیں گے۔ 2 لاکھ کی چٹھی 1,70,000 میں، 2 لاکھ کی چٹھی 1,80,75,000 میں، بقیہ 20-25 ہزار جو بچیں گے وہ آپس میں سارے شریک بانٹ لیں گے۔ یہ بھی سود خوروں میں داخل ہے، حرام کھانے والوں کے گناہ میں یہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں۔ لوگ سود کیوں لیتے ہیں؟ شادی کرنا ہے بیٹی کی، اس واسطے سود لے رہے ہیں۔ شادی میں جو خرچ کرنا ہے وہ سنت خرچ ہے، جائز خرچ ہے، نہ سنت خرچ ہے نہ جائز خرچ ہے۔ شادی کی فضولیات کے لیے قرضہ لیتے ہیں، رسم و رواج کے لیے قرضہ لیتے ہیں، ضرورت کے لیے قرضہ نہیں لیتے۔ ناک باقی رہنا ہے، عزت باقی رہنا ہے، 500 1000 2000 لوگوں کی دعوت کرنا ہے، نہیں کریں تو ناک کٹ جاتی، اس واسطے سود پہ لے کے دعوت کریں گے، شادی کریں گے۔ تجارت بزنس کے لیے سود پہ لیں گے، گاڑی کے لیے سود پہ لیں گے، فون خریدنے کے لیے بھی لوگ سود پہ لیتے ہیں۔ سودی کاروبار چاہے بینک سے رکھو، چاہے مارواڑی سے رکھو، چاہے کسی مسلمان سے رکھو، سب ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن میں جس چیز کو حرام کیا گیا وہ ہر علاقے میں حرام ہے۔ سعودیہ میں بھی حرام ہے، انڈیا میں بھی حرام ہے۔ انڈیا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر سود کو حلال کر دیا جائے۔ جو لوگ اسے دارالحرب سمجھ کر حلال سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہے، اس واسطے کہ دارالحرب میں اگر سود حلال ہے تو پھر شراب بیچنا بھی حلال ہے، جوا کھیلنا بھی حلال ہے۔ دارالحرب میں حربی غیر مسلم کے ساتھ یہ سب چیزیں حلال ہو جائیں گی، مردار بیچنا بھی حلال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی مسلمان کو کہیں کہ آپ شراب کی دکان رکھ لو، جب سود لینا حلال ہو گیا تو شراب کی دکان کھولنا بھی حلال ہو گیا پھر۔ تو اس واسطے سود بہر صورت حرام ہے۔ جو لوگ بینک سے لون لیتے ہیں
फाइनेंसर आता है, गाड़ी फाइनेंस पे दिला देता है, घर के लिए लोन दे देता है। देते वक्त तो बकौल मुफ्ती साहब के आपके पैर पकड़ेंगे, बार बार मन्नत समाजत करेंगे, ले लो बहुत प्रॉफिट रहेगा, बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको दिया जा रहा है, दूसरा कोई बैंक आपको नहीं देगा, आपके कागजात उतने परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं दिला देता हूँ। सूद दिलाने के टाइम पे तो पैर पकड़ेंगे, जब सूद वापस करने का लेने का टाइम आता तब गिरेबान पकड़ेंगे, तब गिरेबान पकड़ेंगे, अब कोई इज्जत नहीं होगी। अब देते वक्त जन्नत दिखाएंगे, 10 साल में आप कहां से कहां तक पहुंच जाते, लेते वक्त दोज़ख दिखेगी। फिर फाइनेंस गरीब लोगों को जल्दी नहीं मिलता, मालदारों को जल्दी मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर गरीबों से हमदर्दी होती तो फिर उनको जल्दी मिलना था, इनको क्यों नहीं मिल रहा है? मालदारों को जल्दी मिलेगा। बैंक गरीब मुल्कों में, गरीब इलाकों में नहीं खुलता है। अफ्रीका के गरीब इलाकों में कोई बैंक नहीं है, इस वास्ते कि वहाँ गरीब लोग रहते हैं। मालदार लोगों के लिए बैंक खुलता है, गरीब लोगों के नहीं खुलता। इसी वास्ते एक विजय माल्या को बाहर से लाना आसान नहीं है। यहाँ लॉकडाउन के ज़माने में ऑटो वाले का 1 महीने का EMI माफ़ करना भी मुश्किल है। 1 महीने का EMI माफ नहीं करेंगे, और वहाँ 13,000 करोड़ ले जाने वाले को भी पकड़ के नहीं ला सकते। तो आप बताइए, गरीबों के हक में हमदर्दी है या मालदारों को पालना है? मुसलमान इस मसले में बहुत बेहतियाती करते हैं। 1999 का वाक़या है हैदराबाद का। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान से सूद पर पैसे लिया, 1 रुपये के बदले में 40 पैसा सूद, 1 रुपये का 40 पैसा सूद। भरते भरते गरीब आदमी बेचारा मजबूर हो गया, चंद महीने के बाद नहीं भर सका, तो उस मुसलमान ने इस गरीब आदमी को की लड़की को किडनैप कर लिया। कितने दिन कहाँ रखा, क्या किया नहीं मालूम। फिर उसके बाद 1 हफ्ता 10 दिन के बाद चौथे माले से उस लड़की को गिरा के मार दिया गया। सूद लेना इंसान को कभी राहत नहीं पहुंचाता। एक साहब अपनी कारोबार के लिए 40 लाख रुपए बैंक से सूद लिए, वापस करने का जब टाइम आया तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए वापस करना पड़ा। लिए 40 लाख, वापस करना पड़ा 1 करोड़ 40 लाख रुपए। बैंक आपका साला नहीं है, बैंक आपका दामाद नहीं है, बैंक आपका ससुरा नहीं है, बेटी की वजह से मुफ्त में देने वास्ते, वो भी लूटने के लिए बैठे हैं। इस वास्ते सूदी मामला जिससे भी लिया जाएगा, लेने वाला कभी सुकून से नहीं जी सकता है। दिन में भी चैन नहीं होगा, रात में भी सुकून नहीं होगा। राहत और चैन को ख़त्म करने वाली चीज़ है सूदी कारोबार में मुब्तला होना। करना क्या चाहिए? पहला काम, छोटे छोटे कर्जे देने के लिए इज्तिमाई निज़ाम होना चाहिए। जैसे देवबंद में मुस्लिम फंड है, और यहाँ हमारे कोरटला में अमानत बैंक है। हमारे दूसरे बिरादर भी छोटे छोटे बैंक चलाते हैं, जिसमें 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक की रकम बगैर सूद के कर्ज़े हसना के तौर पर देते हैं, और ये कामयाब तरीके से चलते हैं। ऐसे सोसाइटीज़ होना जो इस तरह के छोटे कर्ज़े दिए जा सकें, और ये कर्ज़े महल्ले की हद तक हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट की हद तक हो सकते हैं, मस्जिद की हद तक भी हो सकते हैं कि भाई इस मस्जिद की जितनी आबादी हो सकती है उस मस्जिद के लोगों को बगैर सूद के छोटे छोटे कर्जे दिए जाएंगे। दूसरा काम, मस्जिद की जो आमदनी होती है, उस आमदनी में बहुत से मस्जिदों की मलकियाँ होती हैं, माहाना लाख रुपए, 50,000 रुपए इनकम आती रहती है। ना इमाम की तनख्वाह बढ़ती, ना मुअज्जिन की बढ़ती, बैंक में पैसे बढ़ते रहते हैं। तो बढ़ने वाले पैसों को जमा करके बैंक वालों को खिलाने के बजाय एक बैतुल माल कायम किया जाए, जो मस्जिद के तहत में बैतुल माल चले। उस बैतुल माल से महल्ले के रहने वाली यतीम, बेवाएं, गरीब औरतों का निज़ाम बनाया जाए। छोटे छोटे कारोबार लगा के दिए जाएं, 5,000, 10,000 के भी कारोबार चलते हैं, लगाकर माहाना या रोज़ाना 100 रुपये, 50 रुपये उनसे वसूल किए जा सकते हैं। या चंद लोग जो ज़कात देने वाले हैं, आपके बैतुल माल के तहत में जो ऐसे मुस्तहिक़ ज़कात बेवाओं को जो आपने कर्जा दिया है, उनका कर्जा माफ़ भी कराया जा सकता है इनकी ज़कात वसूल करके। तो महल्ले मस्जिद वाली तौर पर एक
بیت المال ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کام ہے بینکوں میں جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں، کروڑوں روپے لاکھوں روپے پیسہ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی تھوڑی بہت اپنی ان کروڑوں کی آمدنی میں سے 1,00,000-2,00,000 روپے فارغ کر دینا چاہیے لوگوں کو قرض دینے پر۔ اس کا ایک اجتماعی نظام بنے گا تو بہتر ہوگا۔ مارواڑی لوگ بھی کماتے ہیں، آپ ان کے ہاں جا کے دیکھیے، سونے کے صندوق بھرے رہتے ہیں مسلمانوں کے زیورات سے، مسلمان عورتوں کے زیورات سے۔ ان کے پاس وہ لوگ قرضہ دینے کی الگ سے مت رکھتے ہیں اور اسی سے پیسہ کماتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنا پیسہ فالتو بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اسے مسلمانوں کے کام میں لا سکتے ہیں، یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ چوتھا کام ہے قناعت پسندی، محنت کر کے کمانا، قرضوں کے بلبوتے پہ نہیں کمانا۔ قرضے لینے سے آدمی دن میں ذلیل ہوتا ہے اور رات کی راحت ختم ہو جاتی ہے۔ قرضے لینے سے تقدیر نہیں بدلتی، قرضے لینے سے مقدر کا لکھا ہوا بڑھ نہیں جاتا، قرضہ لینے سے آدمی مالدار نہیں بن جاتا۔ کفایت شعاری اور قناعت پر آمدہ کرنا چاہیے، ضرورت کے بقدر گزارا کر لیں، زیادہ قرضوں میں نہ ڈوبیں۔ جب تک ہم قرض حسنہ دینے کا نظام نہیں بنائیں گے، کوئی بیت المال نہیں، کوئی امانت بینک نہیں، کوئی مسلمانوں کے چھوٹے قرضے دینے کا انتظام نہیں، اس وقت تک سود کی حرمت پر بیان کرنا کافی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دینے والا نہیں ملے گا تو پھر لا محالہ وہ سودی قرضوں میں جائیں گے۔ لینے والوں سے درخواست ہے لینے کے بعد واپس کرنے کا بھی مزاج رکھیں، سسرے صاحب کا جہیز بول کے نہ رکھ لیں۔ لینے کے بعد جو ٹائم ہے دینے کا، اس ٹائم پہ واپس کرنے کی کوشش بھی ہو۔ دینے والے اس واسطے نہیں ملتے کہ لینے کے بعد لینے والا کہاں غائب ہو جاتا نہیں معلوم، زمین نکل گئی، آسمان میں اڑ گیا نہیں معلوم ہوتا۔ اس واسطے لینے والوں میں وقت پر وعدہ کے مطابق لوٹانے کی صفت ہونا اور دینے کا ایک نظام بھی بننا چاہیے، تب یہ سودی نظام سے ہم اپنی غریب قوم کو بچا سکتے ہیں۔ دوسرا کام ہے، دوسری برائی ہے ہمارے سماج کی جوا۔ جوا دراصل قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ جوئے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، شراب کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں آپ علیہ السلام سے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ بول دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بہت بڑا اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اس واسطے اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جوا کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ڈال کر لطف کر لیا۔ خنزیر کے خون اور اس کے گوشت میں اپنے ہاتھوں کو گندا کر لینا جیسا گھٹیا حرکت ہے، ویسے ہی گھٹیا اور ناپاک حرکت جوا کھیلنے میں ہے۔ ہمارے نوجوان ہمیشہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں یا جوے کے عادی ہوتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ہمیشہ غم میں رہیں گے۔ غم کس بات کا؟ پتہ نہیں کب ہار جاؤں گا، ہار جانے کا غم۔ جیت گئے، جیت جانے کے بعد خاموش عزت سے وہاں سے اٹھ کے نہیں جاتے، پھر آگے اور کھیلنے کا بھوت سوار رہتا ہے، تو پھر آگے کا غم رہتا ہے، اگلا کھیلوں گا تو پھر پتہ نہیں کھیلنے کے بعد جیتوں گا یا ہاروں گا۔ اسی ٹینشن میں آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ہیجانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے، تمام نفسیات کے ماہر علماء اور ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جوا کھیلنے کی وجہ سے آدمی کے اندر دل کی حرکت بڑھ جاتی، شوگر بڑھ جاتا اور چہرے کا رنگ بگڑ جاتا، بھوک ختم ہو جاتی اور انسان کے جوائنٹس میں درد شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر گھر کا سامان، بیوی کا زیور، بچوں کی پڑھائی کی فیس، گھر میں روٹی روزی چلانے کا راشن، یہ بھی بیچ کر جوا کھیلے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی سنا گیا کہ بعض لوگ جو جوئے میں ہار گئے تو انہوں نے ہارنے کے بدلے اپنی بیوی کو حوالے کر دیا۔ یہاں تک کی نوبت آ جاتی ہے جوا کھیلنے سے۔ امریکہ کی رپورٹ ہے کہ ہر سال جوا کھیلنے والے وہاں پر 2000 لوگ جوئے میں ہارنے کے بعد مر جاتے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے ہر سال 2000 لوگ صرف جوا میں ہار کے مرتے ہیں۔ اس واسطے بغیر محنت کے ہلکی سی محنت اور جلدی مالدار بننا،
جلدی کما لینا، جلدی اپنا ذاتی مکان بن جانا. جوانی میں ہی جیسے ہمارے سماج میں ہے، لڑکے کی شادی کے ٹائم پہ پوچھتے ذاتی مکان ہے کیا لڑکے کا. لڑکے کے باپ کی شادی کے ٹائم پہ بھی ذاتی مکان نہیں تھا، لڑکی کے باپ کی شادی کے ٹائم پہ بھی نہیں تھا ذاتی مکان. 25 سال میں انڈیا میں ذاتی مکان بنا لے سکتا ہے نوجوان، پڑھ کے فارغ ہونے تک 17 18 سال 21 سال ہو جاتے ہیں. 3 سال میں ذاتی مکان بنا لینا. اڈانی کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو غیر شرعی رسومات ہمارے ذہن میں بیٹھے ہیں کہ جلدی کمانا، جلدی مالدار بن جانا، اس فکر میں جو ہے وہ بھی چلے جاتا ہے. باپ کی پراپرٹی جو ہے وہ بھی چلے جاتی ہے. کئی ہمارے جان پہچان کے نوجوان ہیں، کرکٹ میں بیٹنگ لگائے، 4.5 لاکھ روپے باپ بیٹی کی شادی کے لیے رکھا تھا، وہ اڑا دیا. اب بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھر بدنام، خاندان بدنام. کس وجہ سے؟ جوئے کی لت کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو خاندان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس سے مسلمان نوجوانوں کو بچنا چاہیے. تیسری برائی نشے کی عادت. یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور نشے کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا. نشے کے سلسلے میں دیکھیے ہمارے سماج میں پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے ماہرین کا سروے رپورٹ ہے کہ اپنی فطری موت مرنے والے، اس کے بعد سیکنڈ درجے میں جن کی وجہ سے موت آتی ہے وہ ہے ایک تو خودکشی، دوسرا ہے نشہ. یہ خودکشی، دوسرا نشہ. یعنی ایک تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے بلا لے کے جاتے، وہ ایک جانا ہے. دوسرا ہے کہ آدمی خود جانے کا پلان بنانا. ایک ہے نشے کے ذریعے سے، دوسرا ہے خودکشی کے ذریعے سے جانے کا پلان بنانا. تو موت کا دوسرا بہت بڑا ذریعہ ہے خودکشی اور نشہ. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. عقل کی حفاظت کرنا ضروری. چنانچہ علماء نے لکھا ہے پوری شریعت کی 5 بنیادی چیزیں ہیں جس کی حفاظت ہر مسلمان پر ضروری ہے. نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، نمبر 3 نسل کی حفاظت، نمبر 4 مال کی حفاظت، نمبر 5 عقل کی حفاظت. ان 5 چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کی تفصیل الگ ہے، جان کی حفاظت کیسے، مال کی حفاظت کیسے، دین کی حفاظت کیسے، اس کی تفصیلات الگ ہیں. یہاں پر ہے عقل کی حفاظت. عقل کی حفاظت کرنا بھی مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے. جن کاموں سے عقل خراب ہو جاتی اس کے قریب بھی نہیں جانا. اسی لیے سماج میں بولتے ہیں دماغ خراب ہو گیا کیا پوچھتے، یعنی دماغ خراب ہو گیا تو کیا کرنا کیا نہیں کرنا معلوم نہیں ہوتا. تو حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے عقل خراب کر دینے والی چیزیں استعمال کرنے سے، جیسے شراب ہے. کل مسکر حرام، ہر نشے میں لانے والی چیز حرام اور ناجائز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. شراب چاہے تھوڑی چیز، تھوڑی ایک پیک ہو، ایک بوتل ہو، بہر صورت حرام ہے. پیشاب چاہے 1 لیٹر ہو، چاہے 1 قطرہ ہو، ناپاک ہے. پیشاب جتنا ناپاک ہے شراب بھی ویسے ہی ناپاک ہے. پیشاب پینا جس طرح گناہ ہے اس سے زیادہ گناہ نشہ کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. شراب پینے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ 4 طرح کے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. نمبر 1 انسان کی صحت برباد ہو جاتی ہے. وہ ہر فلم کے شروع میں بھی دکھاتا ہے کہ بھئی بیڑی سگریٹ اور نشہ کرنے سے بہت ہانیکارک ہوتا ہے. اور ہاسپٹلوں میں ادھر ادھر بھی لکھا رہتا ہے نو اسموکنگ، گانجا سگریٹ کچھ بھی نہیں پینا ہے. نشہ کرنا تو دور کی بات. اور افسوس کی بات تو تب ہوتی ہے کہ جب ہمارے حکومت کی طرف سے نشے کا شراب کا دکان کھولنے کا لائسنس تو دیا جائے گا، بعد میں شراب کی دکان کے 10 فٹ کے باہر سگنل پہ پولیس کھڑے ہو کے منہ چیک کرتی رہے گی. یہاں کھولنے کا آرڈر دیں گے، وہاں منہ چیک کر کے اور وصول کر لیں گے. ادھر بھی پیسہ گیا ادھر بھی پیسہ گیا. اب جو روڈ لے آگے کیا نہیں کہا، ادھر بھی پیسہ گیا ادھر بھی پیسہ گیا، تو گھر کیسے چلائے گا؟ تو صحت برباد ہوتی ہے. شراب پینے والے آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں. ان کے اندر خود اعتمادی، ہمت، کچھ کام کرنے کے جذبے یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اسی واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، نشے میں لانے والی کوئی بھی چیز ہو وہ استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے. دوسرا نقصان ہوتا ہے مال برباد ہوتا ہے. شراب کوئی فری میں تو نہیں پلاتے.
کم سے کم بھی اگر سستی سے سستی شراب لینا بھی ہو 60 روپے 80 روپے 100 روپے تو کم از کم لگیں گے۔ جو آدمی روزانہ صبح سے شام تک محنت کر کے 300 کماتا ہو 400 کماتا ہو، وہ اگر 60 روپے 100 روپے شراب میں لگا دے گا تو گھر چلائے گا کیسے؟ تو مال برباد ہوتا ہے۔ اور مہنگی سے مہنگی شراب جو مالدار لوگ خریدتے ہیں، وہ 1 کلو شراب کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے، 1 کروڑ روپے۔ اور ہمارے ہندوستان میں ایک آدمی کی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی جان کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے۔ انسان کی جان کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے اور شراب کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے۔ تو مطلب ہوا کہ اگر 100 انسانوں کی قیمت لگائی جائے تو 1 کلو ہیروئن آپ کو ملے گی، 1 کلو نشہ آپ کو ملے گا 100 انسانوں کی قیمت کے بدلے میں۔ اتنی مہنگی شراب بھی لوگ پینا چاہتے ہیں فخر میں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں۔ اور شراب پینے کی وجہ سے مال کا ضیاع اس طرح بھی ہے کہ لوگ محنت سے کما کر بچوں کو، بیوی کو، مالدار کو پانے کا جو ماں باپ کو پالنے کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ نشے میں لگا دیتے ہیں۔ اور گھر کی جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں ان کی خریداری پہ لگنے والا پیسہ وہ نشے میں لگ جاتا ہے۔ گھر میں جو جوڑا جہیز کے نام پہ لالیا رہتا ہے سسرال سے حرام طریقے سے بھیک مانگ کر، وہ پیسہ برتن بھی وہ نشے کی وجہ سے بیچ کر اپنا نشہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کی بیویاں گھروں میں کام کر کے جو پیسہ لاتی ہیں وہ چھین کر جا کے شوہر نشہ کرتا ہے۔ اسراف، فضول خرچی حد سے بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑی بڑی جائیدادیں بیچ کر بھی لوگ نشے کے عادی بنتے جاتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں، پراپرٹی بیچ دیتے ہیں نشے اور جوے کی وجہ سے۔ تیسرا نقصان ہوگا سماجی نقصان۔ سماجی نقصان کیا ہے؟ باپ شراب کا عادی ہے، نہ بیٹے کا حق ادا ہوگا نہ بیٹی کا حق ادا ہوگا۔ بیٹا شراب کا عادی ہے، نہ باپ کا حق ادا ہوگا نہ بیوی کا حق ادا ہوگا نہ بہنوں کا حق ادا ہوگا۔ بھائی ہے تو بہنوں کا حق مارے گا، بیٹا ہے تو ماں باپ کا حق مارے گا، شوہر ہے تو بیوی اور بچوں کا حق مارے گا۔ کسی کا حق ادا کرنے کا جذبہ نہیں آتا جس کے اندر نشے کی عادت لگ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ باپ شرابی ہے، بیٹے شریف ہیں، پھر بھی ان سے کوئی رشتہ کرنا نہیں چاہتا۔ بیٹی کی عمر 25-30 سال ہو رہی ہے، عالمہ حافظہ ہے بچی، لیکن باپ شرابی ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ تو باپ کی اس نحوست والے عمل کی وجہ سے رشتے رکے رہتے ہیں۔ چوتھا اخلاقی نقصان۔ آدمی نشے کی حالت میں کیا بولتا کیا کرتا اسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ جن کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا کے مارنے چلے جاتا۔ جہاں آدمی گندگی بدبو ہونے کی وجہ سے جانا نہیں چاہتا ہے وہاں نالے میں گر کے آدمی مزے سے خراٹے لے کے سوتے رہتا۔ اخلاقی حالت برباد ہو جاتی ہے نشے کی وجہ سے، خاندان بگڑ جاتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ کے نبی نے نشے کو صرف گناہ نہیں فرمایا، گناہوں کی جڑ ہے، ام الخبائث، ام الفواحش، تمام گناہوں کی جڑ۔ ایسا ہے ایک درخت ہے اس کی شاخیں نکلتی ہیں، ویسے ہی شراب ایک درخت کی ہے اور تمام برائیاں اس سے نکلتی ہیں۔ اسے حدیث میں اللہ کے نبی نے سمجھایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی کو شراب پینے پر، زنا کرنے پر، بچے کا قتل کرنے پر آمدہ کیا گیا، زبردستی کی گئی، تو اس آدمی نے سوچا تینوں میں سے جو آسان ہے وہ شراب پی لینا ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، مرڈر بہت بڑا گناہ ہے، اس واسطے ہم شراب پی لیتے ہیں۔ شراب کے نشے میں شراب پی کر اس نے زنا بھی کیا، بچے کو قتل بھی کیا۔ کیا معلوم ہوا؟ نشہ خود ایک گناہ نہیں ہے، کئی گناہوں کی جڑ ہے۔ اس واسطے نشے سے آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نوجوانوں میں نشے کی بہت سی شکلیں عام اور رائج ہیں۔ چاکلیٹ سے بھی نشہ کرتے ہیں، وائٹنر سے بھی نشہ کرتے ہیں، پان سے بھی نشہ کرتے ہیں اور پیٹرول سے بھی نشہ کرتے ہیں۔ دسیوں چیزیں ہیں۔ علماء نے تحقیق کر کے لکھا ہے پوری دنیا میں 500 طرح کی چیزیں جس سے نشہ کیا جاتا ہے۔ ہم تو صرف شراب کو جانتے ہیں، گانجا جانتے ہیں، افیون جانتے ہیں، لیکن 500 طرح کی چیزیں جس سے لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نام بدل کر نشہ کریں گے۔ نشے سے بچانے کی قوم کو ضرورت ہے۔ نشہ کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ کیوں نشہ کرتے ہیں لوگ؟ یورپین کنٹریز میں نشہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر خاندانی بکھراؤ، بیوی نہیں، بچے نہیں، سکون نہیں، گھر میں ہمیشہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ بیوی آج اس کے ساتھ رہے گی تو کل دوسرے کے ساتھ بھی رہ سکتی۔ خاندانی بکھراؤ کی وجہ سے آدمی ٹینشن میں آ کے نشہ کرتا ہے۔ ہمارے اس سماج میں یہ
انڈیا وغیرہ میں جو نشہ کرتے ہیں اس کے بہت سے اسباب ہیں. ناکام ہو گئے ایگزام میں، موڈ خراب ہو گیا، جا کے نشہ کر لیتے. لو فیلر، عشق میں ہار گئے، جا کے نشہ کر لیتے. کوئی پراپرٹی جو خریدنا تھا ہاتھ سے نکل گئی، ٹینشن میں آ گئی، جا کے نشہ کر لیتے. بہت سے وجوہات ہیں جس سے نشہ کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے ہمیں بچانے کے لیے سماج کو؟ نمبر 1، عمومی طور پر ایسے گناہوں سے بچانے کے لیے ایسے گناہوں کے نقصانات، اس کے عذابات سماج میں وقتاً فوقتاً لاتے رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی خطیب صاحب کو یہ بولیں کہ بھئی سود پہ مت بولو، شراب پہ مت بولو، جوا پہ مت بولو، فلاں چیز پہ مت بولو، اس واسطے کہ لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے، کمیٹی کے فلاں لوگ برداشت نہیں کریں گے. جو چیز قرآن حدیث کی روشنی میں کسی مسلک میں وہ چیز حلال نہیں ہے، سب کے نزدیک متفقہ طور پر حرام ہے اور سماج اس کے نقصان کی وجہ سے دوچار ہے، ایسے عناوین کو بولنے سے منع نہیں کرنا چاہیے. مثبت انداز میں ایسے عناوین وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہنا چاہیے. نمبر 2، خرید و فروخت اگر کسی مسلمان سے ہو رہی ہے، اس مسلمان کی ذہن سازی کرنا چاہیے کہ دوسرا دھندا کرو. شراب کیوں بیچ رہے ہو؟ تم ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں لا کر شراب بیچتے ہو، جس کی وجہ سے بعض مسلمان عورتیں بھی شراب بیچتی ہیں گاؤں دیہاتوں میں. تب ان کا گھرانہ کیسے ان کے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے؟ تو ایسے مسلمان اگر شراب بیچتے ہیں تو ان کی ذہن سازی اور ان کے لیے دوسرے تجارت کی طرف توجہ اور معاونت ہونی چاہیے. نوجوانوں کو خاص طور سے شرابیوں کی زندگی دکھانا چاہیے کہ شراب پینے کے بعد شراب پینے سے پہلے کیسا تھا، پینے کے بعد کیسا اس کا گھرانہ، اس کی زندگی، اس کی صحت برباد ہو گئی. اڈوں پر جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، چبوتروں پر، کٹوں پر، ایسے ہی سڑکوں کے کنارے، گندے نالیوں کے پاس سگریٹ، تمباکو اور شراب پینے کے لیے ان خاص جو اڈے رہتے ہیں، وہاں پر مخصوص افراد کی جماعت جا کر، نوجوانوں کی اور سنجیدہ گفتگو کرنے والوں کی جماعت جا کر وہاں انہیں مسجد میں لا کر ذہن سازی کرنا چاہیے. اور ایک چیز ہے ماحول بدلنا، دوستی بدلنا. یہاں سے شہر سے کسی دوسرے شہر، یہاں کسی دوسری جماعت میں بھیج دینا، دعوت و تبلیغ میں لے جانا، علماء کی صحبت میں بھیجنا، خانقاہوں میں بھیجنا، اپنے ساتھ لے کے چلنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھنا. نشہ کے سبب پر توجہ دینا. بھائی کیوں نشہ کرا؟ اس واسطے کہ ایگزام میں فیل ہو گیا، تو اسے بٹھا کر آگے پاس ہونے کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں. لو فیلر ہے، اس میں شادی کے کرنے اور شادی کے بعد اپنی بیوی سے محبت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کس وجہ سے نشہ ہوا ہے، اس وجہ کو حل کرنے کی کوشش کرنا. اسکول اور کالج میں مختلف موقعوں سے ایسے نشے کے نقصانات اور اس کی برائیوں پر پروگرام کرتے رہنا. نشے کا علاج مفت کرانے کی کوشش کرنا. نشے والے لوگوں کے لیے بھی مخصوص ہاسپٹل کھولے گئے ہیں. نشے میں آنے کے بعد اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جاتی ہے، اسے مفت علاج کرنے کے دوران میں اسے نصیحت اور اس کی تربیت کا نظام بنانا. اور جو والدین ہیں اپنے بچوں کی پہلے سے ہی نگرانی کرنا، بچوں کو بروقت گھر حاضر ہونے کی تاکید. عشاء کی نماز کے بعد سارے بچے گھر میں رہیں گے، رات میں اگر گھر میں حاضر نہ ہوں، بازاروں میں، چبوتروں پر، کٹوں پہ رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے برائیاں پھیلیں گی. گھر پہ وقت پر حاضری رکھنا اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے دوستوں کی نگرانی کرنا، کیسے دوستوں کے ساتھ یہ گھوم رہا ہے. اور نشہ کرنے والے لوگوں کی کاؤنسلنگ کے لیے مستقل کوئی جماعت بننا جو ان کی کاؤنسلنگ کرے، وہ مخصوص افراد ہونا. نہ ایسے نافرمان اور ایسے جو برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں ویسے لوگوں کے لیے مسجد کے دروازے اور امام صاحب کی نصیحت اور نیک لوگوں کی صحبت کے مواقع فراہم رہنا. اچھے کرتے پیجامے پہن کے آنے والے لوگوں کے لیے تو مسجدیں ہیں، لیکن گنہگار لوگوں کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، ان کے اوپر دروازے بند ہیں. تو پھر وہ امتحان میں فیل ہو گیا، پیسہ گم گیا، موبائل گم گیا، ٹینشن میں آ گیا، اور مسجد کو آ کے اللہ کے سامنے رونے دھونے کے بجائے نشے کے اڈے پہ جا کے نشہ کرے گا اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے. یہ چند اسباب ہیں، چند وجوہ ایسے ذرائع ہیں جس کے وجہ سے اصلاح ہو سکتی ہے. ان میں سے جو ہمارے علاقے کے لحاظ سے مناسب ہو اس کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایک جرم اور ایک بڑا گناہ ہے ہمارے سماج میں خودکشی.
اپنی جان خود لے لینا. خودکشی کہتے ہیں اپنی جان اپنی ہاتھ سے لینے کی کوشش کرنا. شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا جسم یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری پراپرٹی نہیں ہے. اللہ کی امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے. اسی واسطے کوئی آدمی اپنا ہاتھ خود کاٹنا جائز نہیں. بلکہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، بیماری کی حالت میں بیماری سے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، پھر بھی اس بیماری میں اب کہاں اس کو پالنے کے رہتے بول کے ویسے مجبور اور بیمار کو مارنا بھی جائز نہیں ہے. شریعت میں انسان کی جان اللہ کے نزدیک، بالخصوص مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑی عظمت والی ہے. کعبے کی جیسی عظمت ہے ویسے انسان کی جان کی عظمت ہے، مسلمان کی جان کی عظمت ہے. تو اس واسطے جان لینے کی جان خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنی جان خود لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کیا، اس لیے میں نے اس پر جنت کے دروازے بند کر دیا. ٹائم سے پہلے جائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو خودکشی کرنے والے کے بارے میں حدیث میں فرمایا وہ جو خودکشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسی حالت میں وہ خودکشی کیا ویسی موت اللہ اسے قیامت میں جہنم میں دیتے رہیں گے. خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ خودکشی کے اسباب بھی مختلف ہیں، وہ بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کی عالمی ادارے صحت کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سالانہ 10 لاکھ لوگوں کی خودکشی ہوتی ہے. ہر 3 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. 20 آدمی خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک مر جاتا ہے، باقی 19 ہاتھ پر توڑ لے کے معذور ہو کے پڑ جاتے ہیں. تو اس حساب سے ہر 40 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر کے مرتا ہے. روزانہ 3000 آدمی دنیا بھر میں خودکشی کرتے ہیں. 3000 آدمی. ہندوستان کی رپورٹ ہے کہ اگر دنیا میں 5 عورتیں اگر خودکشی کرتی ہیں تو ان میں سے 2 عورتیں ہندوستان کی ہوتی ہیں. 36% عورتیں خودکشی میں پائی جاتی ہیں. خودکشی کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ خودکشی کرنے کے اسباب ایک تو ہے کہ بھئی ڈپریشن، بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، دوستوں میں ذلیل ہو رہا ہے، ٹیچر سار بھی اسے مار رہے ہیں، کسی جگہ پر اسے سہارا دینے والا نہیں ہے. لائے تو اتنے نمبر لانا، نہیں تو گھر میں نہیں آنا، منہ نہیں دکھانا، فلاں نہیں ہونا، اس واسطے چھت سے کود کے مر رہا ہے. کاروبار میں ہار گئے اس واسطے خودکشی کر رہے ہیں. محبت میں ہار گئے اس واسطے خودکشی کر رہے ہیں. تو ایسے عناوین بھی کالجوں میں بار بار آتے رہنا چاہیے جو خودکشی کی وجہ سے جو خودکشی کے اسباب بنتے ہیں. ان اسباب میں بچوں کے سامنے انہیں ہمت والا بنانا، ہر مشکل کو فیس کرنے والا بنانا، مشکلات جن پر آئیں وہ کیسے صبر سے رہے. خودکشی کر کے جان دے دینا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ہمت کی بات نہیں ہے. موت مشکلات کا حل نہیں ہے، ایسے مشکلات کی شروعات ہے جو کبھی حل ہونے والے نہیں ہیں. موت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، موت کے بعد کے مسائل مستقل ہیں. اس واسطے یہ سمجھنا کہ مر گئے تو مسئلہ ختم ہو جاتا، ایسا نہیں ہے. مرنے کے بعد کے دوسرے مسائل شروع ہوتے ہیں. زندہ رہنا ہمت کی بات ہے، مر جانا بزدلی کی بات ہے. جان دینا کتنی ہمت کی بات ہے، خودکشی کرنا ہمت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت وعید بیان فرمائی. تو اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ ان وجوہات پہ توجہ دینا، خاص طور سے اسکول اور کالجوں میں ان کی طرف. لڑکیوں میں جو عورتیں ہیں خودکشی کرتی ہیں ان میں 2 وجوہات پائی جاتی ہیں. ایک ہے شوہروں کا اپنی بیویوں پر ظلم، حد سے زیادہ ظلم. اب جب بالخصوص لڑکی کی طرف سے کوئی سپورٹ کرنے والے بھائی نہیں ہیں، کوئی سالہ ایسا نہیں ہے جو آ کے داماد کی خبر لے سکے، تو پھر ایسی عورتوں پہ زیادہ ظلم ہوتا ہے. اور دوسری وجہ ہے جوڑا جہیز. جوڑا جہیز کی وجہ سے بھی بہت سی خواتین لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں. ہمارے اس ہندوستان کی رپورٹ سے متعلق لکھا گیا ہے عورتوں میں جو خودکشی کرتی ہیں وہ ہر سال خودکشی کرنے والے روزانہ 21 خواتین جوڑا جہیز پہ سے خودکشی کرتی ہیں. روزانہ 21 خواتین انڈیا میں خودکشی کرتی ہیں. اس طرح سالانہ 8000 دلہنوں کی موت ہوتی ہے جوڑا جہیز کی وجہ سے.
تو یہ جو اسباب ہیں خودکشی کرنے کے، وہ جب تک اسباب حل نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اچانک کوئی آدمی مرنے کے واسطے تو نہیں جاتا، اس سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہوا ہے، ان اسباب کی طرف بھی توجہ دینا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی موت تک اور مرنے تک کے ارادے نہ کر لے، ان اسباب کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک کام تو اہم یہ ہے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مثبت انداز میں کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے لڑکیوں کا مکتب چلانا اور لڑکوں کا مکتب چلانا، دونوں کا مکتب چلانے کے مشترکہ طریقے کیا ہو سکتے ہیں اسے بتا دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکوں اور لڑکیوں، بالغوں کی بھی تعلیم تربیت ہو، بالغ لڑکیوں کی بھی تعلیم تربیت ہو۔ ہمارے پاس سماج میں مکتب پھر بھی ٹھیک ہے، پڑھایا جاتا ہے، لیکن بالغ ہونے والا یا بالغ ہو جانے کے بعد اب پڑھنے کا تصور تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ تو لڑکیوں کی تعلیم تربیت جب تک نہیں ہوگی یہ تمام برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی آنے سے پہلے جتنی برائیاں سماج میں پائی جاتی تھیں وہ ساری برائیوں کو نام دیا زمانہ جاہلیت۔ قتل بھی تھا، شراب بھی تھا، زنا بھی تھا، مرڈر بھی تھا، لوٹ بھی تھا، سارے محرمات تھے، ان سب کا نام شریعت نے کیا دیا؟ زمانہ جاہلیت۔ تو جاہل جب تک بنا رہے گا ظاہر سی بات ہے تو اس کے نقصانات، اس کے اثرات اور اس کا عذاب معلوم نہیں ہوگا تو آدمی بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی ہفتہ واری درس قرآن اور درس حدیث کا نظام ہوا۔ جتنے علماء ہیں، مسجد کے ائمہ حضرات ہیں، اپنی امامت کے ساتھ ساتھ درس قرآن مسجد میں بھی، درس قرآن اپنے گھر میں بھی خواتین کے لیے انتظام کرنا، اپنی گھر والی کو تیار کر کے درس حدیث مسجد میں بھی ہو، درس حدیث گھر میں بھی ہو خواتین کے لیے۔ دوسرا کام ہے لڑکوں کے لیے بھی سنڈے کلاس، لڑکیوں کے لیے بھی سنڈے کلاس کا نظام ہونا۔ اور تیسرا کام ہے ماہانہ موسمی پروگرام، ہر مہینے کے لحاظ سے، جیسے اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو تاریخی واقعات پیش آئے ہیں اور جو اصلاحات ہو سکتے ہیں وہ پیش کرنا۔ محرم کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے وہ شعور بیداری کرنا، وہ رسومات سے بچانا، وہ توہمات سے بچانا، اس کی کوشش کرنا۔ خواتین کے لیے سیرتی پروگرام، ایسے لڑکوں کے لیے بھی ربیع الاول کا موسم ہے، اس موسم میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق بنیادی معلومات لڑکوں کے لیے بھی ہونا، لڑکیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کی سیرت سے متعلق ناواقفیت کا یہ عالم ہے۔ بہت سال پہلے آندھرا کرنول کے علاقے میں نیٹ کا ایگزام لکھنے والی بچیوں سے جب پوچھا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، تو اس میں سے ایک لڑکی نے کہا، اس وقت جب نائیڈو کی حکومت تھی تو اس لڑکی نے جواب دیا ہمارے نبی کا نام چندرا بابو نائیڈو ہے۔ یہ نیٹ کا ایگزام لکھنے والوں کی حالت ہے۔ ہمارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو رشتے میں کیا لگتی ہیں، تو انجینئرنگ کرنے والے ایک نوجوان نے کہا ہمارے نبی کی بیوی ہیں۔ اتنا تک معلوم نہ ہو، بنیادی سیرت سے واقف نہ ہو، تو پھر بتائیے کیا ان لوگوں میں سنت کی محبت اور عشق رسول جاگے گا؟ خواتین کے لیے کاؤنسلنگ سینٹر کا نظام ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے کاؤنسلنگ، جیسے اس کی مثال ہے کہ قاضی حضرات جو نکاح پڑھاتے ہیں یا نکاح میں بیان کرنے کے لیے علماء جاتے ہیں، رشتہ طے ہونے کے بعد شہر کے لحاظ سے بات طے ہو جائے، کسی جگہ بھی رشتہ طے ہونے کے بعد، منگنی ہونے کے بعد سے لے کر نکاح ہونے تک 2 مہینے کا فاصلہ رہتا، 6 مہینے کا فاصلہ رہتا۔ اس فاصلے میں اس دولہا اور دلہن بننے والوں کی کاؤنسلنگ اور تربیت ہوتی رہنا، ان کے لیے شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، 5-6 نشستیں اپنے علماء کے ساتھ بیٹھک کیے جائیں، لڑکا لڑکی پورے شہر میں کتنے ہیں، پورے محلے میں کتنے ہیں جو 4 مہینے کے بعد نکاح ہونے والے ہیں، ان کے لیے شادی کورس کا نظام بنا دینا کہ ہفتہ واری کلاس ہوگی یا ہفتے میں 3 دن کی کلاس ہوگی اور شادی کورس کے نام سے مرتب کیا جائے گا، مرتب کیا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر شادی ہونے والے دلہا دلہن کے لیے شوہر کے حقوق، سسرال کے حقوق، نڑن جٹھانی دیورانی ساس بہو سب کے ساتھ کیسے پیش آنا، یہ سارا نظام بتایا جائے۔ لڑکوں کے لیے بھی یہی تعلیمی نظام رکھا جائے۔ بالخصوص لڑکوں کے لیے جو نظام بنایا جاتا ہے اس نظام میں جو کام کرنے کے ہیں، عام طور سے
جب بالغ لڑکوں کے بھی مکاتب شروع کیے جاتے ہیں تو اس میں سیدھے سیدھے نورانی قاعدہ، الف با، وہ مرکبات، مفردات یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، 3 دن کے بعد وہ نوجوان نہیں دکھتا۔ نوجوانوں سے پابندی کی امید نہیں کرنا چاہیے، جتنا ٹائم دے اسے غنیمت سمجھ کر اس وقت میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ دینے کی کوشش کرنا۔ تو اس کے لیے خاص طور سے نوجوانوں میں جو چیزیں ہونا چاہیے، جو ٹاپکس آنا چاہیے، وہ بہت سے اہم عناوین ہیں۔ گمراہ فرقوں کا تعارف ہے، فون کا غلط استعمال ہے، ڈرائیونگ کرنے کے اصول و آداب ہیں، تجارت کی اہمیت اور تجارت کا طریقہ کیسا ہے، اہل اللہ کے صحبت، بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے فائدے کیا ہیں، نہیں رکھنے کے نقصانات کیا ہیں، نشہ گانجا کرنے کا نقصان کیا ہے، سودی نظام کی وجہ سے کیا تباہ کاری آتی ہے، حرام کمائی کی نحوست کیا ہے، لو میرج کے نقصانات کیا ہیں، شادی سے پہلے ہی عاشقی لڑانے سے کیسی تباہیاں آتی ہیں۔ 99% وہ شادیاں ناکام ہیں جو لو میرج سے ہوتی ہیں۔ ارینج میرج میں ہی بیوی کو سنبھالنا مشکل ہے، لو میرج میں کہاں سے سنبھال لیں گے۔ دیر سے شادی ہونے کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی آنا چاہیے، فضول خرچی کے نقصانات کیا ہیں، علماء کی صحبت کتنی ضروری ہے، صلہ رحمی کا طریقہ کیا ہے، دین کا جامع تصور، قرض لینے میں بے احتیاطی کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں، غیر مسلموں سے تعلقات، غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہاں تک جائز ہے، کہاں تک ناجائز ہے، اور ایسے ہی رفاہی کام، غیر مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی مدد کرنے کے طریقے کیسے ہیں، صحابہ اکرام کی عظمت، فقہاء اولیاء کے کارنامے، یہ سب چیزیں ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے آتے رہنا چاہیے۔ اس کا نظام سنڈے کلاس کے ذریعے سے، بالغان اور بالغات کے مکاتب کے ذریعے سے علماء اپنی ذمہ داری سے کام کریں گے، اور مسجد کی کمیٹیاں انتظامی لحاظ سے ان کاموں میں تعاون کریں گے۔ مثبت کام ہوتا رہے گا، دکان کھلی رہے گی تو گراہک آئے گا، دکان بند رہے گی تو کوئی گراہک نہیں آئے گا۔ برائیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، اور نیکیوں کی دکانیں بند ہیں، نہ دکان کھولنے والے کے لیے انتظام کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، کوئی دکان دینے تیار نہیں، پیسہ دینے تیار نہیں، اور جو دکان چلانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے برائیاں پھیلیں گی، نیکیاں نہیں پھیلیں گی۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔